آپ سے تو شاید فرسٹ ٹائم یہاں میرا آنا ہوا ہے. ہماری ایک اپنی مصروفیت رہتی ہے، پورا ایک شیڈول ہوتا ہے سال بھر کا، اور ڈیلی ہمارے جگہ جگہ اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. تو وہ جو رانا انور صاحب ہیں نا، وہ ہمارے بڑے قریبی ہیں، اور سارے قریبی ہیں، لیکن ان کی کچھ طبیعت ایسی ہے کہ وہ ریکویسٹ نہیں کرتے، آرڈر جاری کرتے ہیں. تو انہوں نے آرڈر جاری کیا تو کہنے لگے کہ نہیں جی آپ کو آنا ہے. تو پھر پروگرام ایک بندے کو ریکویسٹ کی، معذرت کی، اسے پروگرام کاٹا اس کا، پھر ڈاکٹر صاحب کو پروگرام رکھا. اور مجھے خوشی ہوئی یہاں آ کر کہ جس ذوق اور شوق سے انہوں نے دعوت دی تھی، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ شوق سے انہوں نے اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے محترم قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی قرآن حکیم کی چند آیات سے تلاوت فرما رہے تھے، تو بہت پیارے انداز سے انہوں نے تلاوت فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. میں بیان شاید کچھ اور کرتا، لیکن میری طبیعت ہوئی کہ میں نے کہا محترم قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی ہے نا، تو اسی سے چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو کہ تم مجھ کو یاد کرو اور کثرت کے ساتھ یاد کرو. کثرت کے ساتھ مجھے بہت زیادہ یاد کرو. اتنا یاد کہ اس کی کوئی لیمٹ مقرر نہیں کی کہ یا اللہ میں تجھے کتنا یاد کروں، 200 مرتبہ کہ 300 بار. کہا ہم نے کہا ہے 200 بار یاد کر، 300 بار یاد نہ کر. یا اللہ 500 بار یاد کروں، 1000 بار یاد کروں. کہا ہم نے کوئی لیمٹ مقرر کی ہے؟ اے پروردگار عالم میں تجھ کو صبح میں یاد کروں کہ دوپہر میں دوپہر میں یاد کروں کہ عصر میں کروں کہ مغرب میں کروں کہ عشاء میں کروں کہ صبح میں، دن کے اجالوں میں کروں کہ رات کے سناٹوں میں یاد کروں. کہتا ہے میں نے کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ تو صبح میں یاد کر، دوپہر میں یاد کر، عصر میں یاد کر، مغرب میں یاد کر، عشاء میں یاد کر، دن کے اجالوں میں یاد کر، رات کے سناٹوں میں مجھ کو یاد کر. سبحان اللہ. اللہ یا اللہ میں تجھ کو اٹھتے یاد کروں کہ بیٹھتے یاد کروں، بیٹھنے میں یاد کروں کہ لیٹنے میں یاد کروں، لیٹنے میں یاد کروں کہ سونے میں یاد کروں، سونے میں یاد کروں کہ جاگنے میں یاد کروں. کہتا میں نے کوئی لیمٹ مقرر کی ہے؟ تو اٹھ مجھ کو یاد کر، بیٹھ مجھ کو یاد کر، لیٹ مجھ کو یاد کر. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا سنو ایمان والوں کی تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ اٹھتے ہیں مجھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں مجھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب وہ لیٹتے ہیں مجھے اللہ کو یاد کرتے ہیں. انہیں جب دیکھو جہاں دیکھو، جب دیکھو جہاں دیکھو، جتھے ویکھو اتھے ویکھو، پاویں اتھے ویکھو جتھے ویکھو، وہ تمہیں مجھے اللہ کو یاد کرتے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. سب پڑھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے دکھ میں یاد کرو، مجھے سکھ میں یاد کرو، مجھے خوشی میں یاد کرو، مجھے غم میں یاد کرو، مجھے خوشحالی میں یاد کرو، مجھے تنگ دستی میں یاد کرو، مجھے خلوت میں یاد کرو، مجھے جلوت میں یاد کرو. سنو اپنی تنہائیوں میں مجھ کو یاد کرو. سنو مجمع سجا کے مجھ کو یاد کرو. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میں نے پوری کوشش کی ہے ویسے پروگرام پر وقت شروع کروں، مختصر نعت خوانی کروائی ہے، بیان شروع کیا ہے ٹائم پہ، ختم کروں گا پروگرام کو ٹائم پہ انشاءاللہ،
تاکہ میں اور آپ ہم گھر بھی جائیں، آرام بھی کریں اور نماز فجر باجماعت ادا کر سکیں۔ ہاں 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 کلے 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 الونلی کلے مجموع میں یاد کرو، مولا میں جو تجھ کو یاد کروں تو مجھے حکم فرما رہا ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کر۔ اے پروردگار عالم تو اس کا اجر کیا دے گا؟ فرمایا واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اتنی محبتوں سے مجھ کو یاد کرے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، نشست میں، برخاست میں، تنگی میں، فراخی میں، دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غم میں، بیماری میں، صحت میں، تو میں اس کا اجر نہیں دوں گا؟ میں تو بڑا کریم ہوں۔ کہ اللہ کیا دے گا؟ فرمایا سن، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا سن تو بس مجھ کو یاد کیے جا، کیتی جا، تو مجھ کو یاد کر۔ تو یا اللہ تو، فرمایا میں تجھ کو یاد کروں گا، میں تجھ کو یاد کروں گا۔ تو ایک بار یاد کر، میں 70 بار یاد کروں گا۔ میرا بندہ تو فرش پر یاد کر، میں عرش پر یاد کروں گا۔ تو تنہا یاد کر، میں تنہا یاد کروں گا۔ میرا بندہ تو اپنے جیسے بندوں کی محفل سجا کر مجھ کو یاد کر، میں تیری محفل سے اعلیٰ محفل فرشتوں میں تجھ کو یاد کروں گا۔ میرا بندہ تو مجھ کو میرے نام کے ساتھ یاد کر، میں اللہ تجھ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کروں گا۔ میرا بندہ تو مجھ کو توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، گریہ کے ساتھ یاد کر، میں توبہ کی قبولیت کے ساتھ تجھ کو یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ فرما رہا ہے مینو یاد کر، تینو یاد کروں گا۔ اور سونے ہو کون فرما رہا ہے؟ جل جلالہ فرما رہا ہے سانو یاد کر، تینو یاد کرائیں گے۔ تو یا اللہ مجھے یاد کرے گا؟ کیوں؟ یا اللہ میں تو گاؤں میں کسی کو سلام کروں وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، تو مجھے یاد کرے گا؟ کیوں؟ یا اللہ میں اگر کسی کو کہوں نا ہائے، کوئی میری ہائے کا جواب نہیں دیتا، میں کہوں بائے، میری بائے کا جواب نہیں دیتا، میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، میں فون کروں میرا کوئی فون نہیں اٹھاتا۔ مالک لوگوں نے میرے نام رکھے ہوئے ہیں، کوئی مجھے کالو کہتا ہے، کوئی مجھے چچا کہتا ہے، کوئی مجھے پینا کہتا ہے، کوئی مجھے لمبو کہتا ہے، کوئی مجھے ٹھنگنا کہتا ہے۔ اللہ کوئی مجھے موچی کہتا ہے، کوئی مجھے ماچی کہتا ہے۔ مالک تو پھر بھی یاد کرے گا کہ ہاں یا اللہ مجھ کو، ہاں تجھ کو، یا اللہ میں گورا نہیں کہ کوئی بات نہیں، میری آنکھ اچھی نہیں کہ کوئی بات نہیں، میرے گال گورے نہیں کہ کوئی بات نہیں، میرے ہونٹ گلابی نہیں کہ کوئی بات نہیں، یا اللہ میرا قد مناسب نہیں کوئی بات نہیں، یا اللہ میرا حسب نسب جو ہے وہ کوئی اعلیٰ نہیں ہے، میں کوئی قریشی نہیں، میں کوئی ہاشمی نہیں، میں کوئی سید نہیں، میں کوئی پیر نہیں، میں کوئی پیر زادہ نہیں ہوں۔ مالک میں تو پنڈ کا ایک مسکین بندہ، غریب بندہ ہوں، موچی ہوں، موچیاں میں مالکا تو میں نے یاد کرے گا؟ کہا عزت کی قسم میرا یہ فرمان صرف علماء کے لیے نہیں ہے، میرا یہ فرمان صرف پیروں کے لیے نہیں ہے، میری رحمت میرا کرم صرف عربیوں کے لیے نہیں، چاہے تو عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، تو مالدار ہے، تنگ دست ہے، میرا بندہ بس تیرا کام ہے مجھ کو یاد کرنا، میرا کام ہے تجھ کو یاد کرنا، مجھے عزت کی قسم ایک بار یاد کرنا تیرا کام ہے، اور 70 بار تیری پکار کا جواب دینا میرا رب جلیل کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारा रिसालत, नारा हैदरी। कमाल नहीं यार, किन्ना दुख होंदा है कसमें भी जड़ा सानू ना पूछे भज भज असी ओदे पासे जाना, वो पूछते ही नहीं। हम वहां पे, मैं कल वहां फतेहपुर में बयान कर रहा था, मैं के फोन किया है नौजवान ने, मैसेज किया आई लव यू, आई मिस यू, हैं उन्हें के रोड़ा सिट लिखो शायद कोई जवाब आ जाए। अगे आंदे थुकदे हैं तेरे मुंह से, फिर भी भज भज ओदे पासे। एक वो रब है, ओए होए हा 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 हा। एक दफा के बदले में 70 बार, चाहे कितना बड़ा कोई आपका महबूब हो, आपसे प्यार करता हो, आप उससे लव करते हैं, वो आपसे लव करता है, वो कहना तू मेरी जिंद है, तू मेरी जान है, तू मेरा जिगर है, तू मेरा फलां है। एक मर्तबा के बदले में 70 बार उसने तुझको जवाब नहीं देना। ये दुनिया मुफाद परस्त है। लोग मुंह पे तुम्हारी तारीफ करते हैं, पीठ पीछे गाली देते हैं, ये तुम्हारे नहीं। वो अल्लाह एक बार के बदले में 70 बार, या अल्लाह मैं तो तेरे ते पैसा नहीं लाया। यहां यारों को मिनट बाद रात के 2 बजे हेलो बैलेंस तो डलवा दो। आप दुबई से आ रहे हैं, एक हमारे लिए एक मोबाइल लेते हैं टच का, नई कंपनी का नया मॉडल आईफोन नया ला के दे दो, सैमसंग का एक नया कोई मोबाइल दे दो। इन्हें गिफ्टें दे दे मर गए, दावे खावे करा करा मर गए, रिटर्न में मोहब्बत नहीं मिली। एक वो अल्लाह है, 1 रुपया नहीं लाया, 1 रुपया, सिर्फ किया क्या? अल्लाह थक के, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, थक के मुंह से निकल गया अल्लाह। फौरन से पहले आवाज आती लब्बैक या आबदी, 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 लब्बैक या एडा करम। बताते हैं रूम के सनम खानों में एक शख्स बैठकर पत्थर के मुजस्मे के सामने उसकी पूजा करता रहा साल तक, या सनमी, या सनमी, या सनमी, या सनमी। उस बुत ने क्या जवाब देना? एक दिन थक गया, कई रातों का जगा हुआ था, थकावट में, हालत नींद में ऊंघते हुए उसके मुंह से निकल गया या समाधि। क्या बोला? वो सनमी कहने वाला बंदा उसके मुंह से निकल गया या समाधि। अभी तिलावत हो रही थी कि सब हु बुकरतुम वासीला, सुबह शाम मेरे नाम की तस्मीह पढ़ो, ये भी अल्लाह का नाम है समझ। या समाधि जैसे ही मुंह से निकला ना या समाधि, फौरन से पहले आवाज आई लब्बैक या आबदी, लब्बैक या आबदी, लब्बैक या आबदी, लब्बैक या आबदी। अल्लाह हमारा मेरा बंदा, मैं हाजिर, मेरा बंदा मैं हाजिर, सानू भी याद कीते हाजिर। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने कहा अल्लाह इसने तुझको याद नहीं किया। अल्लाह ये सनम का पुजारी है, साला साल हो गए इसको सानामी 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 कहते कहते, ऐ परवरदिगारे आलम ये तो आज थक गया है। अल्लाह इस पर नींद का गलबा है, उस नींद के गलबे में इसके मुंह से भूले से निकल गया समाधि। तू ऐसे होश हो गया जैसे इसने तुझको याद किया। मालिक इसने तुझको नहीं पुकारा। अल्लाह ये सनम का पुजारी है, ये तो भूले से निकल गया, तू काहे को जवाब दे रहा है? बताते हैं अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मुझे पता है मैं अलीमुल बिज़ाति सुदूर हूं,
میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، میں سمیع ہوں، میں سنتا ہوں، ایسا سننے والا کہ مجھ جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے، میں بصیر ہوں، میں دیکھتا ہوں، ایسا دیکھنے والا مجھ جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ سنو، مجھے پتا ہے اس نے مجھے یاد نہیں کیا۔ تو مولا پھر جواب کیوں دیا؟ کہا فرشتوں سالہ سال ہو گئے اس کو پتھر کے مجسمے کے سامنے بیٹھ کر سانامی سانامی کہتے کہتے اس پتھر کے بت نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ ہی وہ دے سکتا ہے۔ آج بھولے سے میرا نام اس کے منہ سے نکل گیا، اگر میں بھی جواب نہ دوں مجھ میں اس میں مجھ میں اس میں مجھ میں اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں نے اس کو فرق بتا دیا، دیکھ سالہ سال ہو گئے اس پتھر کو تو پکارتے پکارتے اس نے جواب نہیں دیا، آج بھولے سے یاد کیا ہے، ہم نے یاد کا جواب تجھ کو یاد سے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب جیڑا بھول کے او دے منہ چوں نکل جاوے یا سامدی، اللہ اس کو پکار کا جواب دے دے جو وضو کر کے ریڈی ہو کے سونے کپڑے پا کے سر کج کے تیار ہو کے سرما لا کے خوشبو لا کے رب دے نام دی مالا جپدا ہوئے گا، خبر مولا کی عطا فرمانا ہوئے گا۔ غفلت نہ کیا کرو۔ اللہ کو غافل بندہ پسند نہیں ہے، اللہ کو ذاکر بندہ پسند ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے اور مردہ وہ ہے جس کا دل مردہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دل پمپ کرتا رہے نا تو دل زندہ ہے، جب دل کی پمپنگ رکتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے بندہ ایکسپائر ہو گیا، ڈیتھ ہوگی اس کی۔ ہمارے نزدیک یہی ہے، دل کی پمپنگ جاری رہے، ہم کہتے ہیں کہ دل، اس کا مطلب ہے بندہ زندہ ہے، پمپنگ رک جائے ہم کہتے ہیں بندہ مر گیا، لیکن نہیں، آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے، مردہ وہ ہے جس کا دل مردہ ہے۔ آقا دل کی زندگی اور موت کا انحصار کس چیز پر ہے؟ فرمایا کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے تر ہو وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ مردہ ہے۔ آباد صورت کو دیکھ کر تو یوں کہوں گا، بیٹھا کار میں ہو دل مردہ ہے، کار میں بیٹھ کر مردہ ہے، ارے لیٹا مزار میں ہے دل زندہ ہے، خدا کی قسم مزار میں رہ کر زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کرو ہم سب کو اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، کہو آمین، آمین، نصیب ہو جائے۔ غفلت نہ کیا کیا، ایسی محفلیں سجایا کیا، ایسی محفلوں میں کبھی کوئی بدبخت نہیں آتا، یقین جانتا۔ اور اگر کبھی کوئی بھولے سے بدبخت آئے تو وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ کریم اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر کے اسے داخل جنت فرما دیتا۔ ایک لمبی ایک حدیث پاک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں ذکر اذکار کرنے والے، درود و سلام پڑھنے والے، تسبیح و تحلیل کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو جب ان کے ذکر کی آواز اوپر جاتی ہے نا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک فرشتوں کی جماعت جو ہے وہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتی رہتے ہیں۔ فرمایا جب ان کے کان میں ذکر کی آواز جاتی ہے نا، وہ دیگر فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، آجو آجو آجو، اپنے مطلب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے مقصد کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اس محفل پر نازل ہو جاتے ہیں۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا تندور کی شکل میں، ہلکا ذکر کو اپنے نورانی پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، تندور کی شکل میں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کان تر کے، کان لگا کے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں ذکر کرنے والوں کو، درود پڑھنے والوں کو، اور ان کا ذکر سنتے ہیں، اللہ رے۔ اور آقا فرماتے ہیں جب وہ ذکر کر کے فارغ ہو گئے، درود و سلام ہو گیا، محفل اختتام کو پہنچ گئی، اب وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کریم عالم الغیب ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ ہم زمین سے آ رہے ہیں۔ کیا کر کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ
آج بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، مختلف شکلوں کے لوگ، مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف پیشوں کے لوگ ایک جگہ پر مل بیٹھ کر یا اللہ وہ تیرے محبوب کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہم اس محفل سے اٹھ کر آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، جو لوگ مجھ کو یاد کر رہے تھے مجھ سے کچھ مانگتے بھی تھے، کہتے ہیں اللہ وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے میری جنت کو دیکھا، کہتے ہیں اللہ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر میری جنت کو دیکھ لیتے ان کی حالت کیا ہوتی؟ کہتا ہے مالک تیری عزت کی قسم، اگر کبھی وہ تیری جنت دیکھ لیتے نا، اس سے کہیں زیادہ وہ تیری جنت کے طلبگار ہو جاتے۔ جنت دار الجزا ہے، جنت دار العطا ہے، جنت دار الکرم ہے، جنت دار الفضل ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، قیامت کو اعمال تولوں گا، جس کی نیکیاں بڑھ گئی اسے داخل جنت کر دوں گا، انعام دوں گا، بہشتے تر جائے، جنت چلا جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ بڑھ گئے، داخلے جہنم کر دوں گا، استغفر اللہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تو کیا جانے جہنم کیا؟ نار حامیہ، فرمایا دہتی ہوئی آگ ہے، آگ کے بھانبڑ بڑک رہے ہیں وہاں پہ، جل جلالہ خود فرما رہا ہے۔ سنو، کسی شے سے ڈرتے تھے؟ اللہ تیرے غضب سے ڈرتے تھے؟ تیری جہنم سے ڈرتے تھے؟ میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہتے اللہ نہیں دیکھا پورے مجمع میں۔ کیوں بھائیو، ہم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ دیکھنی بھی نصیب نہ کرے، کہو آمین۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی تپش 500 سال کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی۔ آگدہ سے ایک 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگا۔ ارے کیا حالت ہوگی اس بندے کی جو جہنم کے اندر جل رہا ہوگا۔ کس سے ڈرتے تھے؟ تیرے غضب سے ڈرتے تھے، تیری جہنم سے ڈرتے تھے۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ کہتا نہیں دیکھتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے، کہتے اللہ تیری عزت کی قسم اگر کبھی وہ لوگ تیری جہنم کو دیکھ لیتے، تیری عزت کی قسم وہ اس سے کہیں زیادہ تیرے اطاعت گزار بندے بن جاتے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ نے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہر ایک کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا واسع، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں گونج پڑ جائے، سبحان اللہ، اچھا کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور گل سنو، اور بیٹھے بیٹھے تمہیں پتہ چل جائے تھوڑے اکاؤنٹ کسی بندے نے پیسے پا دیتے ہیں، تمہیں میسج آ جائے کہ پا جی آن لائن کسی نے پیسے پاتے ہیں، کی صورتحال ہوئے گی؟ خوشی دے مارے کی صورتحال ہو جانی، تمہیں پتہ لگے تھوڑی کمیٹی نکل آئی ہے، ہائے ہائے بادشاہ یہاں کھل جاتی ہیں، بڑے ایکسائٹڈ ہوتا ہے بندہ۔ آپ بیٹھے پتہ لگے تھوڑا بانڈ نکلا ہے، کیا پوزیشن ہوگی؟ چل چھاٹ مجھ گاں نواں دودھ ہوئی ہوئی ہے، پتہ لگا بچی دیتی ہے، بچہ نہیں دیتا بچی دیتی ہے، کٹا نہیں دیتا کٹی دیتی ہے، کی صورت ہے؟ پاجی مبارک ہو، الحمدللہ کٹی ہوئی بچی ہوگی، کیسے بندہ خوش ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ اچھا بندہ ویسے ہے کتنا لالچی، جب اس کی بیوی پریگنٹ ہو تو دعا کرو اللہ پتر دے دے، بیوی پریگنٹ ہو تو کہتے دعا کرو اللہ پتر دے دے، ایک پتر ہو گئے کہتے دعا کرو اللہ اور پتر دے، دو ہو گئے کہتے تین ہو جان، تین ہو گئے کہتے دے تین تو چنگے نہیں نہ لگتے، جوڑیاں بڑھ جائیں، چار ہو جائیں، دل نہیں کرتا بیٹی ہو۔ اچھا ماجگاں پریگنٹ ہو
تو پھر دعا کی کرنا کہ دعا کرو بچی ہوئے، دعا کرو کٹی ہو جائے. کیا آپ بندے دی پوزیشن ہے؟ آئے بندے اور بیٹی لینے کو تیار نہیں ہے، بیٹی لینے کو تیار نہیں. ہمارا تو روز کا کام ہے، روز مجھے فون آتے ہیں، ایک بیٹی پیدا ہو گئی، دوسری ہو گئی، اوئے ہوئے 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 ہوئے. میں کہتا ہوں موڈ خراب. اگر خدا نہ خاصہ یہ کے بعد دیکھ رہے 3-4 بیٹیاں پیدا ہو گئی، کیسے موڈ خراب ہوتا ہے. پھر تے منڈے دی ماں کی کہندی ہے، کڑی دی ساس نو دی وہ ساس وہ کہندی ہے طلاق دے دو اس کو، یہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، یہ تو بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، ہمیں یہ عورت نہیں چاہیے. آپ ازرو ایمان بتائیں بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. نے میرے تک آواز نہیں ہے. اللہ. منو نہ منو کہو تو صحیح نا. اللہ. ہاں کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. مجھے بولو. اللہ. نہیں آواز نہیں آئی. اللہ. لگتا دودھ نہیں پیندے. اللہ. دودھ ہی لے جاندے. اللہ. بڑے نصیب ہی نہیں ہوتا. اللہ. مجھے کہو. اللہ. لنگر کھاندے ہو. اللہ. پھر کہو اللہ. اللہ. پھر بولو اللہ. پھر بولو اللہ. بیٹا اللہ دیتا ہے، بیٹی اللہ دیتا ہے. اچھا اب یہ بہو سے جھگڑا کیسا ہے؟ بہو سے کس بات کا جھگڑا ہے کہ تو بیٹیاں پیدا کرتی ہے ہمارے گھر رکھنے کے لیے، جوتے مار کے نکال دو اس کو. یہ ساس کہندی جوتے مار کے کٹو انہیں. ہائے ارے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو یک کے بعد دیگرے 3 بیٹیاں پیدا ہو، 3، ایک دوسری تیسری منڈا نہیں ہویا کڑی جم بھئی. آقا فرماتے ہیں یک کے بعد دیگرے 3 بیٹیاں پیدا ہو اور وہ ایسے ایکسائٹڈ ہو، ایسے خوش ہو جیسے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. فرمایا وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، اس بیٹی کے کھانے کا پینے کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے، اس کے لباس کا جوتے کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے، اس کے تعلیم و تعلم کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے، خورد و نوش کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے. فرمایا جب وہ جمع ہو جائے اس کی شادی کر دے. آقا فرماتے لوگوں سنو، ایسا میرا امتی کل قیامت کے دن جنت کے اندر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، انگلیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک صحابی بیٹھے کہتا محبوب آپ نے 3 کا فرمایا ہے، تو جس کے ہاں ہوں ہی 2 بیٹیاں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا جو میرے صحابی سن، جو حکم میرا 3 کے لیے وہی 2 کے لیے، تیسری ہوئی نہیں نا. کہتا محبوب یہ صرف یہ صرف 2 کے لیے، اگر ایک ہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی سن، جس کی ایک ہو، جو فرمان میرا 3 کے لیے وہی فرمان میرا 1 کے لیے. کل قیامت کے دن وہ میرا امتی جنت کے اندر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، انگلیاں. میرے بھائیوں کتنا فاصلہ ان انگلیوں کا، میرے بزرگوں انگلیاں. ارے کہاں ختم الانبیاء، امام الانبیاء، سرور الانبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ وہ نبی کہ جس کی شان میں اقبال کا ہے وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشی، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسی اور وہی طٰہٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سعدی جس کی شان میں لکھے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ. سبحان اللہ.
کہاں وہ کہاں ہم. جنت بہت بڑی جگہ کا نام ہے، بہت بڑی جگہ. وہ تو انبیاء اور رسول کے جرمٹ میں ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. ان کے کرم سے جنت میں چلے بھی گئے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے. کیا کرم کیا ہے. ایسے ہوگا. ہاں میری بات پہ غور کرنا. ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جوڑی ہوئی ہیں. ارے بھائی قرب تو اس کو تب جنت میں ملے گا جب جنت میں جائے گا. نہیں سمجھے؟ قرب تو تب ملے گا جب وہ جنت میں جائے گا. ارے کرم دیکھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیٹی پیدا ہو، مسرت کا اظہار کر اور اس کا خیال کر، اس کی کیئر کر، اس کی تعلیم، اس کا کپڑا لتا اور اس کو بیادے گھر نہ بٹھا کہ میں نے قرآن کے ساتھ اس کی شادی کر دی ہے کہ جائیداد نہ دینی پڑ جائے، کہ تو ایسی حرکت نہ کر کہ کوئی مجھے بہنوئی نہ کہے، کسی کو بہنوئی نہ کہنا پڑے، ایسی حرکت نہ کر، بیادے اس بچی کو. اور فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. یعنی خیال کرنے کا رزلٹ کیا ملے گا؟ تجھے اللہ جنت بھی دے گا اور جنت میں مصطفیٰ کا قرب بھی دے گا. سبحان اللہ. سب پڑھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. جنت بھی دے گا اور جنت میں ہاں ایڈا کرم. واہ مدینے آلیا ایڈا کرم. سبحان اللہ. ہاں بچی پیدا ہو جایا کرے نا تو خوش ہو جایا کرو، شے بنڈیا کرو. ایک یہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں نے مجھے کہنا جی بابا جی السلام علیکم. میں کہ وعلیکم السلام. کہنا جی بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں کہ مبارک ہوئے. کہنا یہ دیکھا دی مبارک. جناب شاید تسی بھول گئے ہو. میں کہ کی بھولے ہیں؟ کہنا میں نہیں کیا پتر پیدا ہوا ہے. میں کہ تی جمی ہے. میں کہ خدا دے بندیا پتر دے جمن دے تو میں نے کوئی نہیں کوئی ایسی حدیث پاک ملی کہ آ بھی تو پتر جم پہ تو بہشت چلا گیا. تی دے بارے سنے ہیں، پڑھیا ہے کہ تی جمے کی سمجھ تو بہشت چلا ہے. اور میں تو تجھے مبارک اس لیے دے رہا ہوں کہ تی نہیں جمی، میرے نبی نے تجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا. تجھے اس کی مبارک بات دے رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو میں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ کرم دیکھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا اللہ وہ تیرے غضب سے ڈرتے تھے، میری جہنم کو دیکھ کر نہیں دیکھا، دیکھ لیتے. یا اللہ بہت زیادہ ڈرتے. گواہ ہو جاؤ میں سارے نو بخش دے. فرشتے کہتے یا اللہ سب کو. کہا سب کو. کہتے یا اللہ سب کو. فرمایا سب کو. کہتے اللہ تو نے سب کو بخش دیا. کیا سب کو بخش دیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے پھر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یا اللہ وہاں سارے تجھ کو نہیں یاد کر رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو آئے تھے مگر چپ تھے. انہوں نے ایک مرتبہ بھی اللہ نہیں کہا، تیرے محبوب پہ ایک بار بھی درود نہیں بھیجا تھا. ایسے بیٹھے تھے جیسے کان ہی ان کے بند ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ تک نہیں کہا تھا. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ سننا، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر وہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے کہتے اللہ اس محفل میں کچھ ایسے بھی تھے جو وہاں بیٹھ کر تیرے بندوں کا مذاق اڑا رہے تھے. یا وہ تیرے بندے ذکر کرتے تھے نا، وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تنقید کے لیے آئے تھے، وہاں بیٹھ کر بھی مذاق اڑا رہے تھے. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتے کہتے ہیں اللہ جس نے تجھ کو یاد کیا تو نے بخش دیا. بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ جس نے یاد نہیں کیا تو نے بخش دیا، تیرے کرم کی بات ہے. اے اللہ ہے مالک، تیرے بندوں کا مذاق اڑائے، وہ بھی تیرے ذکر کرنے والے بندوں کا، اور تو ان کو بخش دے. بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا معاملہ ہے؟
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ان کو فرماتا ہے فرشتوں کو، یہ فرشتے نا پہلے دن جب اللہ نے فرمایا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہوں. فرشتوں نے کہا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ کن کو بنا رہا ہے، یہ جھگڑے کریں گے، خون خرابے کریں گے، فساد برپا کریں گے. ادھی رات میں جا کے لوگوں کا پانی روڑ لین گے، مرغیاں پھڑ کے کھا جائیں گے. ان کو نہ بنا ان کو. اللہ نے کیا فرمایا؟ کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں تجھے کیا چاہیے؟ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تجھے ہم چاہیے، نماز چاہیے، ذکر چاہیے. ہم تھوڑی ہیں، ہم تیری حمد کریں گے، ہم ذکر کریں گے، ہم تیری تعریف کریں گے، ہم تیری بڑائی بیان کریں گے. اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتوں کی نگاہ تھی چوروں پر، اچکوں پر، فراڈیوں پر، سود خوروں پر، حرام خوروں پر، رشوت خوروں پر، زانیوں پر، شرابیوں پر، پاپیوں پر، غافلوں پر. فرشتوں کی نگاہ تھی ان پر، کافروں پر، منافقوں پر، اور اللہ کی نگاہ تھی تم پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بستیوں کو چھوڑ کر آنے والوں، مہنگائی کے دور میں خرچ کر کے آنے والوں، اپنے آرام کو چھوڑ کر آنے والوں، کل کی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں بیٹھنے والوں، مبارکباد ہو. اللہ نے تم جیسے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مانا کہ خون خرابے کریں گے، فساد کریں گے، جھگڑے کریں گے، بدکاریاں کریں گے، زناکاریاں کریں گے، شرابیں پیئیں گے، مگر ایسے دور میں بھی میرے ایسے بندے ہوں گے جن کے سینوں میں میری محبت ہوگی، میرے حبیب کا پیار ہوگا. وہ میری رضا کی خاطر گھر سے نکلیں گے، اپنے آرام کو چھوڑیں گے، ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوگا. میری رضا پانے کے لیے، میرے حبیب کی خوشنودی کے لیے وہ محفلیں سجائیں گے، بیٹھ کر مجھ کو یاد کریں گے، میرے یار کو یاد کریں گے. میں ان کو جانتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ تم کس کو جانتے ہو. اللہ. آج فرشتے پھر کہہ رہے ہیں یا اللہ چپ کر کے بیٹھے تھے، یا اللہ اعتراض کے لیے آئے تھے. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے بخش دیا. کہتا ہے یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم قوم اللہ یشکا جلیسہم، فرشتوں ذاکرین کی ایسی جماعت ہے ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. کس لیے؟ فرمایا آنا جلیسو من ذاکرنی، میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں. جہاں میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے میں وہاں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. آنا جلیسو من ذاکرنی، میں ذاکر کا ہم نشین. جہاں وہ وہاں میں، جہاں وہ وہاں میں، جہاں وہ وہاں میں. وہ مجھ کو میرے نام سے یاد کرتا ہے، میں اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان ایک دفعہ اونچی کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج فرشتے جان دے کہن مالکا آج کوئی بھی چوپ نہیں سی، سارے تینوں یاد کر رہے سن. سبحان اللہ. آپ کہیں سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں آئی. ضروری جا کے کہن مالکا ہوتے چوپ بیٹھے سن. وہ یار بخشش کا پروانہ مل رہا ہے. میں کہا کہ اگر لکی تھوڑی کمیٹی نکلے کتا خوش ہونا. السلام علیکم جی کمیٹی نکلے گی. السلام علیکم. ایک آپ موٹر سائیکل لے لیں اس کے کرم سے ملتی ہے، آپ اتنا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. آپ ایک ٹچ کا موبائل لے لیں اتنے خوش ہو کے لوگ موبائل لے موبائل لے کیسے خوشی کی شیئر کرتے لوگوں کے ساتھ. کرتے نہیں کرتے؟ یار تمہیں بخشش کا پروانہ مل رہا ہے محفل میں آنے کی وجہ سے، خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی نہیں ہوئی؟ تمہیں اپنے نبی پہ اعتبار نہیں؟ اوئے اب ایک بیٹھا بندہ سوچ رہا بیٹھ گئے انہیں ایسی ہو سکتا ہے. باتیں سنو ان کی. ہم تھوڑی دیر کے لیے محفل میں جا کے بیٹھے ہیں، اللہ کی ہے درود شریف پڑھا ہے، کہتے ہیں جی بخشش ہو جاتی ہے، کوئی باتیں کرنے والی.
اللہ نے تینوں ویکھنا ہے, اللہ نے مینوں ویکھنا ہے. اللہ تے یار دا مکھ ویکھدا پیا. بات یہ دیکھا کرو کہ بات کس کی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ نہ پرکھا کرو. ہماری عقل کی حد ہے, ان کے کرم کی, بولو نا, کرم کی کوئی حد نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے نا تو اپنے احباب کو جب بتایا کہ میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, اور وہ پورا واقعہ بتایا, میں جنت گیا, جہنم کی سیر کی, میں نے رب کو دیکھا, رائے تو ربی, میں نے رب کو دیکھا. اور پھر یہ بھی فرمایا, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا تو رب کیسا تھا؟ فرمایا اللہ و جمیل, اللہ سونا ہے, اللہ سونا ہے. اور فرمایا وَيُحِبُّ الجمال, سونا بھی ہے تو سونا کو پسند کرتا ہے, حسین ہے حسن کو پسند کرتا ہے. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ میرے ان موضوعات پہ بیانات نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس وقت, محبوب جو تشریف لے کر آئے تو بتایا, جب ابو جہل نے جب سنا نا, ابو جہل اٹھا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس چلا گیا رضی اللہ تعالیٰ, کہنے لگا تو بہت معتبر شخص ہے, زیرک ہے, سینسیبل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مشہوری تھی, آپ پورے خطہ عرب کی طرف سے قاضی القضا کے عہدے پہ تھے, چیف جسٹس تھے. آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تھا. آپ مالدار تھے, آپ بہت بڑے سکسیسفل بزنس مین تھے, کامیاب ترین تاجر تھے. انہوں نے کہا کہ ابو بکر تو بڑا سیاںا بندہ ہے, ایک بات تو بتا, ایک رات کی رات میں کیا بندہ مکے سے شام جا سکتا ہے؟ اب تو جہازوں کا دور ہے نا, سائنسی دور ہے. اس وقت لوگ گھوڑے پر خچر پر سواری کرتے تھے, ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا, اتنا لمبا سفر ہے, ترکی رفتار قسم کا گھوڑا بھی ہو وہ بھی نہیں پہنچا سکتا. کہنے لگا ابو جہل بتا رہا ہے, اگر وہ یہ کہے کہ رات کے رات میں وہاں سے واپس بھی آ گیا, ہو سکتا ہے؟ فرمایا ناممکن ہے, امپاسبل ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں آسمانوں پہ گیا, یعنی اب تو خیر سپیس پہ ہم جا رہے ہیں, جہازوں پہ ہم سفر کرتے ہیں, تو اس وقت تو ایسی سواری تیاری نہیں ہوئی تھی. اگر کوئی یہ کہے, فرمایا نہیں ہو سکتا. خوش ہو, کہنے کا سن کلمہ پڑھ رہا ہے تو, جس کی خاطر تو نے اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا ہے, اپنے عہدے کو, اپنے مرتبے کو, اپنی سرداری کو, اپنی دولت کو, اپنی شہرت کو, ہر چیز کو داؤ پہ لگایا. وہ تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوے کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات گیا بھی آیا بھی. آپ نے فرمایا سنو, محبوب کے آواز سے, زبان سے نہیں سنا, دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ ازلی بدبخت سامنے کھڑا ہے, وہ کہہ رہا ہے. آپ نے جب سنا پہلے انکار کیا, جب اس نے کہا تیرا حبیب یہ کہہ رہا ہے, آپ نے فرمایا اچھا میرے محبوب کی بات بتا رہا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کسی اور کی بات کر رہا ہوگا. ہائے, فرمایا میرے یار کے کیا کہنے, وہ سن, اور میرا یار ایک بار نہیں 1000 بار جا بھی سکتا ہے, آ بھی سکتا ہے. سبحان اللہ, سب پڑھو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اللہ اللہ, 1000 بار سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے عشق, یہ ہے عشق. ایک ہم عاشق ہیں, ہم حدیث سنتے ہیں, اور صبح ہماری بستی میں جب کوئی سبزی فروش آتا ہے, آلو لے لے, ادرک لے لے, پیاز لے لے, لہسن لے لے, دھنیا لے لے, مرچاں لے لے. ایک بندہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہے. رات پیر صاحب آئے تھے ہمارے چک میں, اور وہ بتا رہے تھے کہ جو محفل میں آئے تو اللہ اس کو بخشش کا پروانہ دے دیتا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہندا ہے چھڑ دے پھر دے, کیویں ہو سکتا ہے؟
किथे बख्शिश, किथे जन्नत, किथे गल्लां। बंदा इन्ने च हो सकता है। एक उठिया जाके किहदे कोल हदीस दी शरह पुछदा पिया है, जेड़ा आके पिंड दे विच वेचदा फिरदा है, टुटियां जुतियां नाल पतीसा, सिल्वर पित्तल नाल पतीशा, ओदे कोल पुछदा पिया है। गिरात पीर साहब आए सन, हदीस बयान कर रहे सन, इवें हो सकता है? अरे किससे पूछ रहे हो? अरे जिसे वुजू के फर्जों का नहीं पता, जिसे नमाज के फर्जों का नहीं पता, जिसे गुस्ल के फर्जों का नहीं पता, ये तुम्हें बताएगा नबी की हदीस की शरह क्या है? अरे दीवानो, नबी की हदीस की शरह पूछनी हो, अरे किसी रूमी से पूछो, जामी से पूछो, गिजाली से पूछो, राजी से पूछो, लाहौर के दाता से पूछो, पाकपतन के बाबा से पूछो, अजमेर के ख्वाजा से पूछो, अरे बगदाद के गौस से पूछो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। किन जायलों से जाके बंदा पूछा है, तुझी तो एवं हो सकता है? वो पहले गंदी भैड़ी हंसी हंसते, फिर कहता है घोसले मार दे फिरते है, ये एवं मौलवी फरलू लांदे फिरते। जरूरत है मौलवी की कि अपनी तरफ से बैठ के बात करे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कमजोर से कमजोर ईमान वाला आलिम भी अपने फरलू खाता नहीं लगा सकता। उसे पता है मैंने मरना है, मैं जवाब दूं आगे जाकर। जे जाके कोई रीजनेबल बंदा बैठ के बात करे, क्या पता तुम्हें उसके कर्म के क्या कहने? हाय ओदे कर्म ने क्या कहने यार हैं? हदीस पाक में आता है कयामत बपा होगी, लोगों के अमाल तोले जा रहे होंगे। एक शख्स के बाएं पलड़े में बदियों के दफ्तर पड़े होंगे, दाएं पलड़े में ना होने के बराबर नेकियां। इतनी देर में फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ लेके जाने का प्रोग्राम बना के खड़े होंगे। रब्बे करीम अपने दस्ते रहमत के साथ उसके नेकियों के पलड़े में नेकियां रख देगा। उसका पलड़ा झुक जाएगा, ऐलान होगा फलां बिन फलां जनती है, इसे जन्नत में ले जाओ। वो जन्नत की तरफ जब जाने लगेगा तो वो कहेगा ठहरो ठहरो, मालिक मैंने जिंदगी में जो गुनाह किया ना मुझे पता है, मैंने खलवत और जलवत में जो गुनाह किए मुझे सारा पता है। ये पढ़े हैं सामने, है अल्लाह मैंने जो नेकी की है वो भी पता है, मैं कोई नेक शख्स नहीं था। मालिक ये तूने पलड़ा कहां से भर दिया जो तूने अपने हाथ से नेकियां रख दी हैं? तो हदीस पाक में आता है अल्लाह फरमाएगा जानता है ये नेकियां कौन सी हैं? ताकि मालिक नहीं कहिए तेरी वो नेकियां जिंदगी में तू मेरी बारगाह में दुआएं मांगता होता था, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे, या अल्लाह ऐसा कर दे, या अल्लाह वैसा कर दे। तेरे हक में वो दुआएं बेहतर ना थी। अगर मैं तुझको दौलतमंद बनाता तू बर्बाद हो जाता, तेरा ईमान खत्म हो जाता। जो तू कहता था या अल्लाह उस लड़की से मेरी शादी हो जाए, अगर वो लड़की तुझको मिल भी जाती, वो जानिया औरत थी, तुझे बर्बाद करती, तेरी इज्जत को नीलाम कर देती। तू कहता मुझे बेटी दे दे, अगर वो मिलती तो ये होता। तू कहता बेटा दे दे, वो मिलता तो ये होता। तू कहता मकान दे दे, तुझे छत मिलती तो ये होता। तू कहता 4 व्हील गाड़ी दे दे, तुझे मिलती तो ये होता। तू कहता अमेरिका का वीजा दे दे, वो मिलता तो ये होता। मैंने तेरी दुआएं कबूल नहीं की, तू मुझसे रूठता रहा, मैंने कोई परवाह नहीं की, मगर तेरी दुआओं के बदले में मैं नेकियां इकट्ठी करता रहा। आज उन्हीं नेकियों की वजह से मैं तुझे दाखिले जन्नत कर रहा हूं। आका फरमाते वो कहेगा अल्लाह मुझे क्या पता था तू इतना करीब होगा, तेरी इज्जत की कसम मुझे पता चल जाता। हश्र के दिन मेरी दुआओं के बदले में तू मुझे नेकियां दे के जन्नत भेजेगा। मैं ये कहता दुनिया में मेरी एक दुआ कबूल ना होती, उसके बदले में तू नेकियां दे देता, फिर क्या खबर तू मुझे क्या अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना करीम है वो, कितना करीम है वो। लोगों लव करो अपने रब से, लव करो उसे, वो लायक लव है, प्यार करो। कैसे मक्के की गलियों में जनाबे बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला ने जिक्र करते थे, ओए 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 ओए,
یوں پھرتے احد 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 احد. آج تو مجھے ذکر کرتے شرم آتی ہے، آپ کو ذکر کرتے شرم آتی. جمعے کے خطبے میں نہیں سنتے والا ذکر اللہ تعالی اعلی و اولا و جل و تم و ہم و اعظم و اکبر. ہمیں شرم آتی ہے، کوئی کیا کہے گا. بلال سے پوچھ، امیہ بن خلف اس کا آقا مکے کے باش لڑکوں کو پیسے دیتا، کہتا ہے اس کے پاؤں میں رسی ڈال دو. وہ پاؤں میں رسی ڈال دیتے، کہتے اس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹو. مکے کی گلی، مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے، کہتے تھے پتھر مارو پتھر مارو، گھسیٹ کے اوپر لے آؤ. اوپر لے جاتے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے کیل لے کر آؤ، بڑے بڑے کیل آ جاتے. نوجوانوں غور سے سنو، ہمیں ایمان مل گیا مفت میں، کلمہ مل گیا مفت میں، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے کلمے کی. ان سے پوچھو جنہوں نے بڑی مشقتیں کی ہیں، ہر چیز داؤ پہ لگائی ہے، پھر ایمان کی دولت لی ہے. بڑے بڑے کیل لے کر آؤ، بڑے بڑے کیل آ گئے. بلال حبشی کو سیدھا کر کے اس کے بازوؤں میں ٹھونک دیے، ٹانگوں میں ٹھونک دیے. اس کے بعد امیہ بن خلف ظالم ہاتھ میں کوڑا لے کے مارے جا رہا ہے، مارے جا رہا ہے، مارے جا رہا ہے. کپڑے پھٹ گئے، چمڑی پھٹ گئی، خون شروع، زخمی زخمی، خونہ خون، خون پہ نمک چھڑک رہا ہے. اور اسے کہتا ہے اس کو چھپ چھپ ہو جا، چھپ ہو جا. مگر بلال حدیث پاک میں آتا ہے وہ لگے رہتے آہد 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 آہد. آخر وہ کہتے چپ کر جا، چپ کر جا. مگر بلال چپ نہیں ہو رہے، چپ نہیں ہو رہے، چپ نہیں ہو رہے. اللہ رے کیسا عشق ہے یہ، کیسا عشق ہے. کاش اس عشق کا ایک قطرہ ہمیں نصیب ہو جاتا، ایک قطرہ، ایک قطرہ نصیب ہو جاتا. جب وہ مارتا تو بلال کے چہرے پہ سمائل ہوتی تھی، سمائل، ذکر کرتے رہتے. جب وہ مار مار کے تھک جاتا تو بلال حبشی زاروں قطار رویا کرتے تھے. اللہ، اور یہی کیفیت جناب آسیہ کی تھی، فرعون کی بیوی کی. فرعون مارتا اور وہ اللہ اللہ کرتی اور وہ مسکراتی رہتے. فرعون مار مار کے تھک جاتا، جناب آسیہ رونا شروع کر دیتی. آخر فرعون پوچھ رہا ہے کیا بات ہے، جب میں مارتا ہوں، جب میں مارتا ہوں تجھ کو تو خوش ہو رہی ہوتی ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، تو ہنس رہی ہوتی ہے. مجھے اور غصہ چڑھتا ہے، جب میں تھک جاتا ہوں، میں مارنا بند کرتا ہوں تو رونا شروع کر دیتی ہے. اس نے کہا تجھے کیا پتا بدبخت، جب تو مجھ کو مارتا ہے نا میں اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہوں، جب تو مجھ پر ہنٹر پر سارا ہوتا ہے اس وقت اللہ کریم میرے اور اپنے درمیان پردے ہٹا دیتا. اللہ کریم میرے اپنے درمیان سے پردے ہٹا دیتا ہے. میں اپنے رب کا دیدار کر رہی ہوتی ہوں، سبحان اللہ، میں مشغول ہوتی ہوں اس کے جلووں میں. تو مارتا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، میں اس لیے خوش ہوتی ہوں. کہتے جب میں مار مار کے تھک جاتا ہوں بس کرتا ہوں تو روتی کیوں ہے؟ کہتے جب تو بس کرتا ہے نا اللہ کریم اپنے اور میرے درمیان پردے حائل کر دیتا ہے، مجھ سے اس کی دوری برداشت نہیں ہوتی، میں تو اس لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسا عشق ہے. وہ کربلا کے میدان میں کیا تھا؟ امام علی مقام کو
سر اقدس کاٹ دیا یار، جسم چھلنی چھلنی، تیر پہ وسط ہے، نماز کا وقت، امام سجدہ کر رہے ہیں، تیر جسم کے آر پار ہو گئے، آر پار، اور خبر تک نہیں ہوئی امام کو۔ پوچھ دو امام کو ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا تو نے سنا نہیں، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ سجدے میں شمر اپنا کام کیے جا رہا ہے، چھری پھیر رہا ہے، گردن الگ کر رہا ہے، امام نے سی تک نہیں کی۔ وجہ شمر اپنا کام کر رہا تھا، حسین اپنا کام کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے جس کو ہم چھوڑ دیا، ہم نے بھلا دیا۔ ہم بستروں پہ پڑے رہتے ہیں، کانوں میں آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم کی، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، بستر چھوڑنے کو تیار نہیں، کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم اگر تمہیں نماز کا پتہ چل جائے نا، تم کہو خدا کرے 24 گھنٹے نماز ہی نماز ہے۔